بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات کا احساس اگر ہو جائے کہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے اور ہمیں اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، تو پھر ہم کبھی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہتا ہے اور ہمارے نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، ہمارے نیک اعمال میں اضافہ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہماری زندگی میں نکھار آتی ہے، اور تلاوت قرآن اگر خوب کی جائے تو ہماری نیکیوں میں بھی خوب اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ پڑھنا بھی ثواب اور دوسروں کو پڑھانا بھی ثواب۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترتیل اور صحیح طریقے پر قرآن کی تلاوت کرنے والا معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو قرآن کریم کو دقت کے ساتھ اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، یعنی ڈبل ثواب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ تو آسانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن جسے پڑھنا نہیں آتا وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو ایک تو پڑھنے کا ثواب اور دوسرا اس کی کوشش کرنے کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ یعنی جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یا جو قرآن پاک کے کوئی ایک دو سورت ہی پڑھتے ہیں، تو وہ سورت میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مولا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے اسے بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی شفاعت قبول فرمائے گا اور پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ جو شخص قرآن سیکھے اور پڑھے اس کے لیے قرآن مشک سے بھرے ہوئے مشکیزے کی طرح ہے۔